بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے آج ایک دلچسپ قصہ سنتے ہیں فخر الدین کیفی صاحب کی کتاب تحریر ممنوعہ سے۔ کیفی صاحب ایک معروف کالم نگار ہیں، اخباروں میں ان کے کالم چھپتے ہیں۔ اپنے دور میں یہ شعبہ طب کی سیل سے متعلق تھے، سیلز ریپرزنٹیٹیو وغیرہ یا سیلز مینیجر کی ادھر تک پہنچے تھے۔ بہرحال سنیے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہم علی گوہر اینڈ کمپنی میں سیلز اینڈ مارکیٹنگ مینیجر تھے۔ وہاں کا ماحول بڑا ہی کنزرویٹو اور دلچسپیوں سے خالی تھا۔ ظاہر ہے سہما سا ماحول ہو تو کیا خاص دلچسپی ہوگی، لیکن پھر بھی ایک دلچسپ واقعہ ہو ہی گیا جسے غلط فہمی کی بہترین مثال کہا جا سکتا ہے۔ واقعہ یوں کہ ہماری کمپنی میں ایک کاسمیٹک ڈویژن بھی تھا جس میں خواتین کی عملداری پروڈکٹس کی مناسبت سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ چونکہ یہ پروڈکٹ بڑی ہائی فائی تھیں، اس لیے لڑکیاں بھی بڑی ماڈ اور ایڈوانس قسم کی رکھی جاتی تھیں۔ ان میں شوقیہ کام کرنے والیوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ٹرن اوور زیادہ تھا۔ ہر 3-4 ماہ بعد چہرے بدل جاتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا، ماحول بڑا ہی گھٹا سا تھا، اس لیے لوگ آپس میں مشکل ہی سے ملتے تھے، ایک دوسرے سے سلام دعا کے بھی قائل نہیں تھے۔ مردوں کا تو یہ حال تھا، پھر خواتین سے گفتگو کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم چونکہ ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کر کے آئے تھے جہاں اس قسم کی پابندیوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کھلا ڈلا ماحول تھا، ہر ایک کو بلا تکلف ملتا تھا، ایک دوسرے کو نام سے مخاطب کرتے مس یا مسٹر، سر یا صاحب کے لائقے کو غیر ضروری تصور کیا جاتا تھا۔ اس لیے ہم کسی سے ملنے میں پہل کرنے سے نہیں گھبراتے تھے۔ ایک دن ہم اٹینڈنس مشین پر اپنا کارڈ پاس کر کے ہٹے تو دیکھا ہے خاتون اپنے پرس میں کچھ تلاش کر رہی ہیں۔ ہم نے اس کی بے چینی دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا کھو گیا ہے؟ جی میرا کارڈ نہیں مل رہا۔ تو میرا کارڈ لے لیجیے۔ ہنستے ہوئے بولی، آپ کا کارڈ سے میری اٹینڈنس نہیں لگے گی۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، ورنہ ہمارا کارڈ تو حاضر ہے۔ اس کے بعد ہماری الیک سلیک ہو گئی جو دوسروں کے لیے تعجب خیز تھی۔ یہ خاتون کاسمیٹک ڈویژن میں پروڈکٹ مینیجر تھیں اور کچھ زیادہ ہی ماڈرن تھیں، انلائٹڈ اسلام کی پیروکار نظر آتی تھیں۔ حدود اربع یہ کہ خوبصورت ہی نہیں، خوش لباس بھی تھیں۔ ویسے لباس کے معاملے میں کافی کفایت شعار تھیں، اتنی کہ دوپٹے کو فضول خرچی سمجھتی تھیں۔ قمیص میں کفایت سلیو لیسنس سے پوری کی ہوئی تھی اور مزید کفایت شرعی شلوار سے۔ اس واقعے کے بعد روزانہ ہی ہائے کیفی اور جواب میں ہائے صبا کا تبادلہ ہونے لگا۔ ابھی ہماری واقفیت اس سے زیادہ نہیں بڑھی تھی کہ وہ اچانک غائب ہو گئیں۔ گمان گزرا شاید مستعفی ہو گئی ہیں۔ تقریباً 2 ہفتے بعد ہم نے ایک خاتون کو جو پوری طرح ایک چادر میں ملبوس تھیں صبا کے کمرے میں جاتے دیکھا۔ ہم نے چپراسی سے پوچھا، کیا یہ کوئی نئی خاتون مس صبا کی جگہ آئی ہیں؟ اس تبدیلی پر جواب ملا، نہیں سر، یہ مس صبا ہیں، عمرہ کر کے آئی ہیں۔ اس تبدیلی پر حیرت کے ساتھ خوشی ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد کوریڈور میں آمنا سامنا ہوا۔ انہوں نے پیشانی سے چھو کر بجائے ہائے ہیلو کہنے کے بڑے ادب سے سلام کیا۔ اس طرح کے سلام کرنے پر ہماری رگ ظرافت پھڑک اٹھی اور ہم نے وعلیکم السلام کہتے ہوئے کہا، جیتی رہو، اللہ عمر دراز کرے، قد دراز کرے، زبان دراز کرے۔ یہ سن کر ہنس پڑیں، کیفی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، مذاق اڑانا کوئی آپ سے سیکھے۔ ہم نے کوئی جواب دینے کے بجائے عمرے کی سعادت نصیب ہونے کی مبارکباد دی۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ ہم اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دوسرے دن اتفاق سے وہ ہمیں لفٹ میں مل گئیں۔ سلام دعا کے بعد بات بڑھانے کی خاطر ہم نے کہا، بھئی آپ نے ہمیں ڈیٹ نہیں دی۔ کوئی جواب نہیں دیا بلکہ سر جھکا لیا۔ ہم بہت خفیف ہوئے کہ مانگنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن آفس میں داخل ہونے سے پہلے خفت مٹانے کے لیے ہم نے دوبارہ پوچھ لیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ شرماتے ہوئے بولی، اب ڈیٹ مانگ رہے ہیں، عمرے پر جانے سے پہلے تو نہیں کہا آپ نے۔
یہ کہہ کر وہ تو اپنے کمرے میں چلی گئیں، اور ہم آج تک سوچ رہے ہیں کہ کیا کھجور اور زمزم کے لیے عمرے پر جانے سے پہلے فرمائش کرنا ضروری ہوتا ہے؟ شکریہ۔